سورہ شورى 26واں سورہ قرآن مجید کا، آیت نمبر 221 222 223، 26واں سورہ سورہ شورى، ارشاد ہوتا ہے حل انب، اس کو یہ دلیل جتنی دلیلیں دی بڑی مضبوط ہے، ذرا غور سے سنیے. حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کن بندوں پر شیطان نازل ہوتا ہے؟ کیا میں تمہیں آگاہ کروں کہ شیطان کن کن آدمیوں پہ نازل ہوتا ہے؟ اب تم خود اپنا گریبان چیک کرنا ایسے کہ ہمارے پہ فرشتہ نازل ہوتا ہے یا شیطان. سمجھ رہے؟ قرآن کہتا حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پہ نازل ہوتا ہے؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے پہ شیطان نازل ہوتا ہے، ہر گناہگار پہ شیطان نازل ہوتا ہے. تو کم سے کم امام زمانہ کا عشرہ سن کے جھوٹ بولنا تو چھوڑ ہی دینا بھائی. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. مثلا اگر امام زمانہ کے عشرے سے آپ اتنا بھی نہیں لے سکتے، میں نہیں کہتا ساری برائیاں چھوڑیے، ساری برائیاں تو نبی بھی نہیں چھڑوا سکے سب سے بھائی. تو میں ایک عشرے میں چاہوں تمہیں مومن بنا دوں تو یہ تو میری بے وقوفی ہوگی. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، ایگریمنٹ کریے آل محمد سے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچوں کا ساتھ دیں گے. مطلب وعدے میں کوئی حرج تو نہیں، وعدہ کریے نا، جب امام سے وعدہ کریں گے تو بولیں گے. شیطان نازل ہوتا ہے کس پر؟ ہر جھوٹے پر، ہر گناہگار پر شیطان نازل ہوتا ہے. قرآن نے بتایا نا کہ شیطان نازل ہوتا ہے. اب میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ سب کا مطلب ہے جتنے مجلس سن رہے ہیں ان سے پوچھتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، جب یہ شیطان نازل ہوتا ہے تو کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ ہاں، میں نے اسی لیے کہا تھا پوری علمیت ہے اسی آیت میں. شیطان نازل ہوتا ہے، آپ نے گناہ کیا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے یار شیطان نے بہکا دیا تھا مجھے. تو حضرت شیطان نظر آئے تھے آپ کو جب بہکا رہے تھے؟ نہیں. چور نے چوری کی، لا حول ولا قوت الا باللہ کرتے نہیں کرتے؟ لا حول بڑی اس سے پڑھتے ہیں. بعض لوگ تو اتنی گاڑھی پڑھتے ہیں جتنی گاڑھی ہوتی نہیں ہے وہ. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور شیطان نے بہکا دیا. نظر آیا؟ اتنے بڑے مجمع کو نظر آیا کسی کو شیطان بھائی؟ مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر آدمی پہ جو گناہگار ہے اس پہ شیطان نازل ہوتا ہے. اور جو آپ گناہ کرتے ہیں نا تو کس کے بہکائے سے کرتے ہیں؟ شیطان کے. تو کبھی دکھائی دیا؟ نہیں. تو انکار کریے کہ نہیں ہے. اب میں کیا کروں اگر آپ سمجھنا ہی نہ چاہیں بھائی؟ ایسی دلیل دے رہا ہوں آج امام زمانہ کے بارے میں کہ کوئی نہ مفتی بول سکتا نہ ملا بول سکتا، کوئی بول ہی نہیں سکتا اس دلیل کے سامنے. بتاؤ جب شیطان تمہیں بہکاتا ہے تو نظر آتا ہے؟ کہا نہیں نظر نہیں آتا. تو کر دو انکار کہ شیطان ہے ہی نہیں. کہا کیسے کر دیں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہے؟ بھائی آدم کے مقابلے میں آیا کہہ کے گیا تھا نا تیری اولاد کو سے بدلہ لوں گا، تیری اولاد کو بہکاؤں گا. تو آج جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمیں بہکاتا ہے مگر دکھائی. ارے جوانوں میری طاقت کے ساتھ اپنی طاقت ملا دینا. آج تمہارے امام کا ثبوت وجود دینا. واٹس ایپ پہ کل یہ دلیل لکھنا ہے سب سے. کہتے ہیں نا بعض لوگ اگر امام ہے تو دکھاؤ کہاں ہے. ہم تو جب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ دکھا نہ دے. تو ہم تم سے الٹا سوال کرتے ہیں، تم ہمیں شیطان دکھاؤ. کہا شیطان؟ کہا قرآن نے کہا تو ہے. میں نے کہا مجھے تیری عقل پہ تعجب ہے. اگر شیطان غائب رہ کے بہکا دے تو تجھے یقین آتا ہے امام غائب رہ کے ہدایت کر. آپ سمجھ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ شیطان پہ تمہارا سب کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا لگ رہا جیسے تمہارا نہیں ہے بھائی. کوئی ایسا نہ سمجھیے میں ساری باتیں ادھر ہی کہہ رہا ہوں، آپ سے کر رہا ہوں. شیطان کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ ماننا پڑے گا بھائی. شیطان کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے. اچھا یہ بتائیے کب تک جیے گا؟ کیوں اتنے سال کوئی آدمی کیسے جی سکتا ہے؟
اب بھائی دیوبند والے اکٹھے ہو کے مار دو کم بخت کو، بریلی والے اکٹھے ہو کے مار دو، جتنے ہمارے شیعہ ہیں ایرانی حکومت وہ مل کے مار دو نا، حزب اللہ مار دو، جتنے ہم شاہ مردہ والے ہیں چلو اتنے اکٹھے ہیں آج مار دے شیطان کو، مار سکتے ہیں؟ کیوں؟ اچھا کب سے ہے؟ جناب آدم سے لے کے اب تک ہے۔ مجھے نہیں پتا مسلمانوں کو شیطان سے کتنی محبت ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک زندہ ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اور جہاں ہم نے کہا ہمارا امام جو ہے 1400 سال، ارے بھائی 1400 سال آدمی زندہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو بھائی کوئی ہم نے تو کوئی شاہ مردہ والوں نے تھوڑی زندہ رکھا ہے اسے، جس نے شیطان کو زندہ رکھا اسی خدا نے امام کو زندہ رکھا۔ مگر یہ اپنی اپنی بد نصیبی ہے کہ کوئی شیطان پہ ایمان زیادہ رکھتا ہے، کوئی امام پہ ایمان۔ وہ جو دعا میں نے بتائی تھی دعا عدیلہ اسے سب پڑھیں اگر مرتے وقت اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں۔ دوسری دعا انشاءاللہ گزارش کروں گا حیدر ٹی وی والوں سے کہ اس دعا کو بھی وہ چھاپ دیں۔ اس دعا کا نام ہے دعائے غریق۔ کیا نام ہے؟ اور زور سے بولیے۔ غین رے یہ قاف، غریق۔ غریق کہتے ہیں ڈوبنے والا، غریق یعنی غرق ہونے والا، غریق یعنی طوفانوں میں غرق ہونے والا، اس کو کہتے ہیں غریق۔ دعائے غریق یعنی کیا مطلب؟ بڑی چھوٹی سی دعا ہے، خدا کی قسم۔ امام نے فرمایا جب ہمارا قائم غائب ہو جائے تو ہر شیعہ کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھے اگر غرق ہونے سے بچنا چاہے۔ اگر آپ اپنا ایمان، چونکہ بھائی بکاؤ ہوں گے نا لوگ، ہر زمانے میں خریدنے والی حکومتیں موجود ہوتی ہیں اور آدمی بک جاتا ہے۔ جب بک جاتا ہے تو اس بکنے سے آپ کو کون سی دعا روکے گی؟ اس دعا کا نام ہے دعائے۔ چھٹے امام نے فرمایا اس دعا کو ہمارے ہر چاہنے والے کو پڑھنا چاہیے اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں تمہارا امام غائب ہو۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، ابھی یاد کروا دوں گا، میرا دعویٰ ہے 3 دفعہ پڑھواؤں گا یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے رحمان، اے رحیم، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب اے دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلبی، میرے قلب کو ثابت رکھ اپنے دین پر تاکہ دنیا کی کوئی دولت بھی مجھے خرید نہ سکے، اس لیے کہ ہر قوم بک سکتی ہے مگر علی والی قوم نہیں بک سکتی۔ اے میری ماں بہنوں، انشاءاللہ کل یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ اے میرے جوانوں، اس دعا سے آپ کا دین سلامت رہے گا۔ وہ دعا پہلی میں نے بتائی تھی مرتے وقت ایمان سلامت رہے گا، یہ دعا بتا رہا ہوں دعائے غریب، اس سے زندگی میں ایمان سلامت رہے گا، حکومتیں ناکام ہو جائیں گی مگر تمہارے ایمان کی قیمت۔ تو پھر پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بس یہ دعا ہے، کوئی بڑی دعا بتائی میں نے۔ اور اب سنیے، ایک حدیث ہے مولا علی کی، انہوں نے اس دعا میں کچھ بڑھایا ذرا سا بس، اور وہ جو بڑھایا وہ تو آپ کے اس سے بھی جلدی یاد ہوگا۔ وہ مولا فرماتے ہیں یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دعائے غریق، اسی میں لگا دو یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی۔ اے محمد، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، اے میرے زمانے کے امام، میری مدد کے لیے آجا، مجھے ہلاکت سے بچا لے۔
ہاں دعا کا نام کیا ہے؟ دعائے غریب. کاہے کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے، تاکہ آپ کسی بھی حکومت کے آگے نہ جھک سکیں نہ بک سکیں. یہ زندگی میں ایمان بچانے کے لیے. اور کرونا وائرس کے لیے کیا بڑھانا ہے؟ تھوڑا سا بڑھانا ہے. یا محمد یا علی. ہاں بولے. یا صاحب الزمان ولا تہلکنی، میری مدد کر، مجھے ہلاکت سے بچا لے. کتنوں کو پکارا تم نے؟ کتنوں کو پکارا؟ جب تیرے ٹھوکر لگتی ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ یا علی. آتے یا نہیں آتے؟ کمال کی بات ہے، تیرے ٹھوکر لگے تو یا علی کہے تو علی آ جائیں. اور جس میں تو زہرا کو بھی پکارے، نبی کو بھی پکارے، حسن کو بھی پکارے، حسین کو بھی پکارے، وقت کے امام کو بھی پکارے. مجھے ہلاکت سے بچا لو، مجھے ہلاک نہ ہونے دو. یہ ہے عزیزو، اس کا نام ہے دعائے غریب. اچھا، لے کے اسے ایسے نہیں رکھ لینا جیسا میرا کارڈ لے کے رکھ لیتے ہو. پڑھنا مطلب آپ یہ بتائیے کتنی منٹ لگے گی پڑھنے میں، ذرا بولیے آپ. 1 منٹ. تو اس کا میں وقت بھی معین نہیں کرتا. یا تو نماز کے بعد پڑھیے، نماز کے بعد نہیں پڑھ سکے، جوان لڑکا صبح اٹھا، نہایا دھویا، جاب پہ چلا، اپنی گاڑی میں جا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے. پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا؟ جب آفس میں بیٹھے جب پڑھ لے، آفس سے نکلے جب پڑھ لے. بالکل ہی نہیں پڑھنا چاہتا تو جب رات میں سونے لگے تو ایک دم سے تو نہیں سوتے نا، کارڈ نکالا جیب سے پڑھ لیا. پھر دیکھیے آپ صبح آپ کی عبادت میں گزرتی ہے نہیں گزرتی ہے. میرا مقصد ہے آپ کا ٹچ ہو جائے امام زمانہ سے. ہم اس زمانے میں ہیں لیکن ہمارا کوئی اٹیچمنٹ اپنے امام سے نہیں ہے. یہ ہماری بڑی مصیبت ہے. ہم جو ہیں مدد کے لیے جاتے ہیں ادھر ادھر. اب ادھر ادھر سے میری مراد سمجھ گئے ہوئے. اجی آپ کچھ بتا دیجئے، اجی آپ یہ کر دیجئے. تو جو میں بتا رہا ہوں وہ امام کا بتایا ہوا ہے. ان کے بتانے میں پیسہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن جو امام بتائیں گے تو انشاءاللہ یہ دو دعائیں آج بتا. ایک دعا اور اسی کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ، اس کا نام ہے دعائے غریق. اس دعا کو آپ کو ضرور پڑھنا ہے.